السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لا کاسٹ پاکستان، قانون سب کے لیے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور ہمارے پروڈیوسر ہیں اعجاز حیدر خان۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، پاکستان کے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام ایکٹ یعنی پیکا میں 2025 کی جو نئی ترامیم آئی ہیں۔ جی، یہ کافی اہم تبدیلیاں ہیں۔ خاص طور پر ہم دیکھیں گے سائبر سٹاکنگ یعنی انٹرنیٹ یا فون وغیرہ کے ذریعے ہراساں کرنا اور بغیر اجازت تصاویر یا ویڈیو شیئر کرنے کے معاملات کو۔ اور ہاں، نئی سزائیں کیا ہیں یہ بھی بہت اہم ہے۔ بالکل، اور یہ جو نئی ایجنسی بنی ہے NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کا دائرہ کار کیا ہے، قواعد کیا ہیں؟ جی، اور آخر میں جو سپریم کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں یا قانونی چیلنجز ہیں ان پر بھی تھوڑی بات ہوگی۔ ہمارے پاس قانونی تجزیے ہیں، حکومتی نوٹیفیکیشنز ہیں، کچھ خبریں ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پیکا 2016 کے پس منظر سے، کیونکہ یہ ترامیم اسی پر بنی ہے۔ ٹھیک، تو پیکا 2016 یہ تھا پاکستان کا بنیادی قانون سائبر کرائمز اور آن لائن سیکیورٹی کے لیے۔ جی، اصل میں یہ قانون سائبر سپیس میں جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے قوانین اور ذمہ داریوں کا تعین کرتا تھا۔ اب آئی ہیں 2025 کی ترامیم جو 29 جنوری 2025 سے نافذ ہوئیں۔ ان میں کچھ بڑی تبدیلیاں ہیں۔ جی ہاں، ایک جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ سیکشن 26A ہے۔ جان بوجھ کر غلط اور جعلی معلومات پھیلانے پر سزا سخت کر دی گئی ہے۔ اچھا، کتنی سخت؟ اب سزا 3 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہ تو آن لائن جو غلط خبریں پھیلتی ہیں ان کے لیے ہے، لیکن سائبر سٹاکنگ اور بغیر اجازت تصویریں ویڈیوز شیئر کرنا، اس پر پیکا پہلے کیا کہتا تھا؟ دیکھیں، پیکا میں پہلے سے دفعہ 24 تھی سائبر سٹاکنگ کے لیے، مطلب کسی کو آن لائن تنگ کرنا، پیچھا کرنا جس سے اسے ڈر لگے یا پریشانی ہو۔ اور تصویروں ویڈیوز کا کیا؟ میں آ سکتا ہے۔ تو 2025 کی ترامیم نے ان دفعات کو بدلا ہے یا؟ براہ راست ان دفعات میں تبدیلی شاید نہ ہوئی ہو، لیکن جو نیا نظام آ رہا ہے، خاص طور پر NCCIA، اس سے ان قوانین کا نفاذ یعنی انفورسمنٹ ضرور متاثر ہوگا۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس نئی ایجنسی پر، NCCIA، یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے۔ یہ ایک بالکل نئی تحقیقاتی باڈی ہے۔ تو اس نے FIA کے سائبر کرائم ونگ کی جگہ لے لی ہے؟ بالکل، FIA کا جو سائبر کرائم ونگ تھا CCWFIA، وہ اب ختم سمجھیں۔ اس کے سارے اختیارات، اہلکار، کیسز، سب کچھ NCCIA کو منتقل ہو گیا ہے۔ یعنی اب پیکا کے تحت تمام تحقیقات صرف NCCIA کرے گی؟ جی ہاں، خصوصی اختیار اب اسی ایجنسی کے پاس ہے۔ اور اس کے سربراہ کا کیا رتبہ ہوگا؟ حاصل ہوں گے۔ تو یہ تو کافی پاورفل پوزیشن ہے۔ جی بالکل، DG کی تعیناتی 2 سال کے لیے ہوگی جسے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور ایجنسی اپنی فورینزک لیب بھی بنا سکتی ہے۔ فورینزک لیب؟ یعنی وہ خود ثبوتوں کا تجزیہ کریں گے؟ جی، اور ان کی رپورٹس قانونی طور پر قابل قبول ہوں گی۔ یہ سب NCCIA کے رولز میں لکھا ہے۔ اچھا، ترامیم میں کچھ اور اداروں کا بھی ذکر ہے، سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹرائیبیونلز اور کمپلینٹ کونسل۔ جی، SMPTs اور SMCC کا ذکر ہے۔ یہ بظاہر شکایت سننے اور فیصلے کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن ان کی عملی شکل ابھی واضح ہونا باقی ہے۔ لیکن یہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے، ان ترامیم کو عدالتوں میں چیلنج بھی کیا گیا ہے نا؟ بالکل، سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ، لاہور، کئی جگہوں پر درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ بنیادی اعتراض کیا ہے ان درخواستوں میں؟ بنیادی تشویش آئین کے آرٹیکل 19 پر ہے، یعنی آزادی اظہار رائے اور پریس کی آزادی۔ کس طرح سے؟ دیکھیں، قانون میں کچھ الفاظ ہیں جیسے غلط معلومات، جعلی معلومات۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی تعریف واضح نہیں ہے۔ اچھا یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز غلط یا جعلی سمجھی جائے گی، جی، اور جب تعریف واضح نہ ہو تو اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ لوگ خود ہی بولنے سے ڈرنے لگیں گے، جسے سیلف سینسرشپ کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وغیرہ نے بھی اس پر بات کی ہے؟ جی ہاں، انہوں نے بھی خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ فیصلے کرنے کے لیے آزاد ٹرائیبیونل ہونے چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیکا 2025 کی ترامیم سے سزائیں سخت ہوئیں، ایک نئی طاقتور ایجنسی NCCIA بنی ہے، لیکن ساتھ ہی بنیادی حقوق، خاص طور پر آزادی اظہار پر ایک بڑی بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔
بالکل، اصل چیلنج یہی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں جرائم کو کیسے روکا جائے، قومی سلامتی کا خیال کیسے رکھا جائے، اور ساتھ ہی شہریوں کے بنیادی حقوق، خاص کر بولنے کی آزادی کو بھی کیسے یقینی بنایا جائے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ جی، اور یہ توازن کیسے قائم رہتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، جب یہ قوانین پوری طرح نافذ ہوں گے اور عدالتیں ان پر فیصلے دیں گی۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی گفتگو سے پیکا 2025 ترامیم کے اہم پہلو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آگاہی پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل لاء کاسٹ پاکستان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔